تھا قادری اگربتی اپنی اپنی دیکھ اس پاک نے اگر پکڑ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور حسنین عباسی اسلام آباد سے حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے آپ کو یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. خیر مبارک خیر مبارک. حضور ایک سوال اور ایک دعا کی درخواست ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ٹوپی پہ نالین پاک کا نقش یا کعبۃ اللہ کا نقش ہو تو کیا ایسی ٹوپی پہن کے واش روم جایا جا سکتا ہے؟ یہ تو اپنے اندر کا مفتی بھی فتویٰ دے دے گا، اپنے دل سے پوچھ لیں آپ کو اچھا لگتا ہی ہے کہ ایسی ٹوپی پہن کر واش روم میں بندہ کھلے یوں نقش بنا ہوا اور اندر گھس جائے. میں نہیں سمجھتا ہے کسی عاشق رسول کو اس کا دل اجازت دے اس کی. یہی تو بے ادبی ہے کہ دل بھی منع کر رہا کہ نہیں یہ ادب نہیں ہے. تو ویسی ٹوپیاں چلی ہوئی ہیں. میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ بیچارے واش روم میں جاتے ہوئے پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. اب کسی کے پاس رکھنے سے رہے کہ باہر کہیں رکھنے سے رہے کہ چھوڑ کے پھر بھول جائیں گے یا کوئی لے کے چلتا بنے گا تو. اب بیچنے والوں کو ہم سمجھا نہیں سکیں، ان کو پیسہ چاہیے. آپ خریدو گے تو ایک سے ایک بناتے رہیں گے اس طرح کے نقش کی اور لوگ بے ادبیوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے. تو ایسی چیزیں تو اول تو بیچنا ہی تھوڑا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جبکہ اس کا بہت اندیشہ ہے کہ بے ادبی کریں گے. اب جیسے نالے پاک لگائے نا تو اس کا وہ اندیشہ نہیں ہے. یہ آدمی ہر وقت لگاتا بھی نہیں ہے اور کھول کے وہ جیب میں بھی اگر اس کو رکھ لیتا چھپا لیتا ہے تو اب وہ بے ادبی والا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا. اگرچہ بہتر یہی تھا کہ باہر رکھ لے، باہر تشریف فرما ہوتا نالے پاک کا نقش اندر لے بھی گیا چھپا کر تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن نالے پاک یوں جگمگا رہا ہے اور یہ اندر ہاں کپڑے میں چھپا لینا موٹی چادر میں جس کی یہ جھلک نہ ہو. تو چادر کہاں ہوتی ہے اپنے پاس؟ چادر ہی ہوتی تو امامہ ہی باندھ لیتا اس پر، لیکن امامہ بھی اللہ نصیب کرے. تو اس طرح کے ٹوپیاں اول تو بکنی نہیں چاہیے. میرا بس چلتا تو میں پابندی ڈال دیتا، لیکن ظاہر میری چلے کہاں، میں کسی سے پہنچ تو نہیں سکتا، نہ سختی کر سکتا ہوں. تو سمجھنا چاہیے جو سب بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو بیچ رہے ہیں ان کی مرضی. میں نے اپنا قصہ سنایا تھا قادری اگربتی کا کچھ عرصے پہلے، 10 دنوں سے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اگربتیاں بیچتا تھا. میں دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے وہ کسی نے کہا ڈبیا میں پلاسٹک کی وہ رول میں بیچتا تھا. کسی نے مشورہ دیا کہ ڈبی سے اٹریکشن بڑھ جائے گا اور زیادہ چلے گی، یہ بھی ہو وہ بھی. خیر میں نے ڈبیا بنائی قادری اگربتی، الیاس قادری اس پاک کی نسبت سے. تو یہ میں نے ڈبیا بنا لی، مجھے اتنا توجہ نہیں تھی میری. پھر ایک بار میں نے گلی میں اس کو بہت مختصر پیمانے پر تھا اپنے ہی محلے میں گلی میں دیکھا کہ وہ ڈبیا زمین پر خالی ڈبیا، اور جیسے کہ اب میں بولنے میں مزہ نہیں آ رہا کہ بعض چیزوں پر پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں، لوگ چلتے ہیں پچک جاتی ہے. تو یہ کیفیت دیکھی میں تو گھبرا گیا. میں نے بولا یار مر گئے. میں کہیں غوث پاک نے اگر پکڑ لیا تو کہ تو نے چند سکے کمانے کے لیے میرا نام کیش کر دیا، قادری رکھ دیا تو نے نام. میں تو گھبرا گیا. میں نے تشویش ہوئی کہ غلط کر لیا. میں نے اس کا نام قومی اگربتی کر دیا تھا، قادری نہیں قومی، کہ قادری اور قومی میں فرق ہے. تو یوں مطلب اب اس میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے. اگر بھوکے مرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی اگر ادب کریں گے تو بھوک مٹ جائے گی انشاءاللہ. تو ایسی چیزیں بیچنے میں جس میں بے ادبی کا بھرپور اندیشہ ہو، آدمی خود کو مطلب تھوڑا کنٹرول. دوسرے بیچتے ہیں ٹھیک ہے، اب ان کو آپ روک نہیں سکتے، تو اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں نا یار. سب کرتے ہیں ہم سب، مطلب یہ نہیں کہ گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتے ہیں سارے تو لگاتے ہیں، میں بچ کے کیا کروں یار؟ آپ نے بھی ڈوبنگ کر دی تو کوئی بات ہوئی یار. اپنے آپ کو بچا، اپنی اپنی دیکھ پڑے گا نا. اللہ توفیق دے، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. چلو پیسے کمانے کی بات ہے نا یہاں آتی نا، اس میں ہم لوگوں کی بات نہیں سمجھ میں آتی. ورنہ یہ تقریباً یہ بیچنے والے بھی جان بھی قربانے والے ہوتے ہیں. ہاں یہ تقریباً اب وہ اس میں بھی اپنے چاہنے والے ملیں گے، محبت والے ملیں گے، عطاری ملیں گے. لیکن یہ کہ عطار کی بات
पैसे के ताल्लुक से बात मत करो, मुंह से निवाला ये आपको नहीं निकालने देंगे, बाकी जान कुर्बान रहे। बस समझ जाओ यार, बादब्बा नसीब। अल्लाह पाक हम सबको सही अदब नसीब फरमाए। और जिनके पास ये टोपियां हैं बेशक पहने इसको, लेकिन ऐसे मौके पर के जहाँ वॉशरूम में जाना पड़े वहाँ बहुत एहतियात करनी है। तो इसीलिए ना ही पहने तो अच्छा कि फिर भूल जाएंगे, रश में किसके पास रखवाएंगे, क्या करेंगे, तो इसलिए पहने ही नहीं, घर में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, अब ले ही लिए तो। औजार के ये दुकानदार और जो बेचने वाले लोग हैं ये थोड़ी मेरी बातें सुन रहे होते हैं। मैंने तो वैसे एक, आप खरीदना छोड़ देंगे तो ये बनवाना छोड़ देंगे, बेचना छोड़ देंगे, यही सूरत समझ में आती है। उन तक तो हो सकता है कोई बात पहुंचा दे और किन अल्फाज में पहुंचाए, ये मेरे नसीब। फिर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।